بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عذابتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات بجی خاندان فاطمہ. خدا سبحان کا ہزار شکر کے اس مقام پر اب معرفت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. اب تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث سے روزگار سے محفوظ اور معمون رکھے. آپ سب کو طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حاضرین منتظمین بانی مجلس ناظم منبر پروردگار آپ سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے. بانی مجلس سید ضمیر پروردگار نے فرزند صالح نصیب فرمائے. میرے عزیز و وقت بہت محدود اور مجھے سفر درپیش ہے. اس مختصر اور محدود وقت میں کوشش کروں کہ کوئی ایک بات آپ کی خدمت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. ماہ محرم کا 20واں دن آپ اپنے امور چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، کام چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، بچے بوڑھے جوان مرد خواتین، دن کے اس پہر میں جب کہ جسم انسان سے آرام کا مطالبہ کرتا ہے، اس کے باوجود آپ زمین پر بیٹھے ہیں، خاک پر بیٹھے ہیں، کربلا والوں کی یاد میں، حسین ابن علی کی یاد میں. سوال یہ کہ حسین ابن علی کون ہے، یہ کربلا کیا ہے، یہ عاشورہ کیا ہے؟ کیا کربلا جنگ ہے؟ اگر کربلا جنگ ہے تو کسی اور جنگ کی یاد کیوں نہیں منائی جاتی؟ اگر کربلا واقعہ ہے تو کسی اور واقعے کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر کربلا حادثہ ہے تو پھر کسی اور حادثے کی اس طرح سے یاد کیوں نہیں منائی جاتی؟ 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اب تک بشر کتنی جنگیں لڑ چکا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، اور کتنی بڑی بڑی جنگیں. حال ہی میں جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، صرف ان 2 جنگوں میں 10 کروڑ افراد لقمہ اجل بنے جو میدان جنگ میں مرے. جو گھروں میں جا کے مرے ان کی تعداد الگ ہے، میدان جنگ میں مرنے والے افراد 10 کروڑ. یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسرے جنگ عظیم زیادہ وقت نہیں گزرا، لیکن آج ان 10 کروڑ کی یاد منانے والا کوئی نہیں. تو پھر یہ 72 کون ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود مسلسل ہر آنے والے دن ان کے ذکر میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وقت کے مقبرے کی خصوصیت ہے کہ وہ حوادث اور واقعات کے جسموں کو جب اپنے دامن میں لیتا ہے تو تھوڑی ہی عرصے میں انہیں ہڈیوں کا برادہ بنا دیتا ہے.
رفتہ رفتہ دوسرے واقعات اس کی جگہ لے لیتے ہیں، پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر تاریخ میں پھیکا سا تذکرہ رہ جاتا ہے۔ تو پھر یہ کربلا کیا ہے اور عاشورہ کیا ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے ایک خشک ریگزار پر تپتے ہوئے صحرا پر چند گھنٹوں کے لیے سورج کی طرح سے چمکا، لیکن ایسا چمکا کہ اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے سارے عالم میں پھیل گئی۔ یہ کربلا کیا ہے اور یہ عاشورہ کیا ہے جس نے دشت و دریا، سمندر و صحرا 14 صدیاں عبور کی، اور آج وہاں تک کربلا کا ذکر پہنچ چکا ہے جہاں جہاں انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کربلا کیا ہے، اس کا ہیرو کون ہے کہ وقت جیسی نیست اور نابود کر دینے والی حقیقت جس حسین کے سامنے سجدریز ہونے پر مجبور ہو گئی، تاریخ جیسی ستم ظریف حقیقت جس حسین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ آئیے مل کر سمجھنے کوشش کرتے ہیں کربلا کیوں ابدی ہے، کربلا کیوں سرمدی ہے، کربلا کیوں لازوال ہے، کربلا کیوں لافانی ہے، کربلا کیوں یونیورسل ہے، کربلا کیوں ہمگیر ہے، کربلا کیوں آفاقی ہے، کربلا کی آفاقائیت کا راز کیا ہے، کون سے عوامل ہیں کہ جنہوں نے کربلا کو سرمدی، لازوال، آفاقی، یونیورسل، ہمگیر بنایا۔ میں آج کے اس محدود مختصر وقت میں صرف ایک عامل کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ حسین کا 11 سالوں کا انتخاب ہے کہ 11 سالوں میں حسین ابن علی نے 3 بر اعظموں پر مشتمل جو مسلمان زندگی گزار رہے تھے کہ ابن خلدون نے ان کی تعداد 9.5 کروڑ تحریر کی۔ 9.5 کروڑ افراد میں سے، مسلمانوں میں سے حسین ابن علی نے اس وقت کے کائنات کے شریف ترین، غیور ترین، شجاع ترین، ذمہ دار ترین، بامعرفت ترین، متعہد ترین، باوفا ترین افراد کو چنا، ایسے پھول اکٹھے کیے، ان کا ایسا گلدستہ بنایا، کوئی بھی پھول ہو جائے 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد اس کی خوشبو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن حسین نے آج سے 1400 سال پہلے ایسے 72 پھول منتخب کیے، یکجا کیے، ایسا گلدستہ بنایا کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود جن کی خوشبو کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کربلا کے 72 کون ہیں؟ حسین ابن علی علیہ آلہ فتحت والثناء کا انتخاب۔ میں ان کے تعارف میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آج کی حد تک صرف ایک آیت بیان کروں کہ اگر معرکہ کربلا ظہور پذیر نہ ہوتا تو کم سے کم قرآن مجید کی ایک آیت وہ تھی جو قیامت تک کے لیے محتاج مصداق رہ جاتی، اور اگر قرآن مجید کی ایک آیت محتاج مصداق رہ جائے، قرآن مجید کی حقانیت زیر سوال چلی جائے گی، قرآن مجید کی صداقت زیر سوال چلی جائے گی۔ آج کا مستشرق غیر مسلم اٹھ کر اعتراض کرے گا، قرآن خیالی باتیں کرتا ہے، قرآن افسانوی باتیں کرتا ہے، قرآن ایسی گفتگو کرتا ہے کہ عالم حقیقت میں، عالم خارج میں جس کا مصداق نہیں۔ آئیں مل کے دیکھیں یہ آیت جس میں پروردگار کس انداز سے کربلا والوں کا تعارف پیش کر رہا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ دوست رکھتا ہے ان مجاہدین کو کہ جو اس کی راہ میں یوں جم کر جنگ کرتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ میں بچوں جوانوں کے لیے تمہید کے طور پر جو بات اہم ہے جسے آپ ذہن نشین کر لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے، ایک جملہ عرض کر دوں جسے اپنے حافظے میں رکھیں گفتگو کے اختتام تک تاکہ ہم نتیجے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، اور وہ یہ کہ اس آیت میں افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس آیت میں ایک ایسے لشکر کو بیان کیا جا رہا ہے جس لشکر کے ہر سپاہی نے کندھے سے کندھا ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر باطل اور طاغوت کا مقابلہ کیا، اور اس لشکر کے کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آئیں مل کے تلاش کریں خود قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں وہ کون سا ایسا لشکر ہے جو قرآن مجید کی اس عظیم ترین آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلا لشکر جو مجھے قرآن مجید میں نظر آتا ہے وہ جناب طالوت کا لشکر ہے، حضرت طالوت
جب اپنے لشکر کو لے کے چلے تو لشکر والوں سے فرمایا کہ اے میرے لشکر والو، ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اللہ تمہاری شجاعت کا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے، فمن شرب منہ فلیس منی، اس نہر سے جو شخص پانی پی لے گا وہ میرا سپاہی نہیں ہے۔ ہاں اتنی اجازت میں دیتا ہوں کہ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اگر کوئی چلو برابر پانی پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ فَشَارِبُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، وہ جتنے تھے سب کے سب پانی پر ٹوٹ پڑے سوائے چند کے۔ تو ایسا لشکر جو اتنی کمزوری دکھائے، امتحان میں ناکامیاب ہو جائے، سردار لشکر کس طرح سے کھلی ہوئی نافرمانی کرے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایسا لشکر قرآن کی اس عظیم ترین آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اس کے بعد دوسرا لشکر جسے قرآن مجید نے بیان کیا، یہ موسیٰ کلیم کا لشکر ہے۔ جناب موسیٰ اپنے لشکر والوں کو، بنو اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلانے میں کامیاب ہوئے، اور راتوں رات ان کو دریائے نیل عبور کروایا، اور جیسے ہی دریائے نیل عبور کیا اور دوسری جانب پہنچے، اور اس کے بعد فرعون اور اس کا سارا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ اور اس مرحلے میں جیسی موسیٰ کلیم دوسری جانب پہنچے تو سامنے فلسطین تھا، اور فلسطین کی طرف اشارہ کر کے موسیٰ کلیم نے بنو اسرائیل سے، اپنے لشکر والوں سے فرمایا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم بنی اسرائیل، یہ سامنے جو شہر ہے فلسطین، یہ تمہاری موعودہ سرزمین ہے، اس میں داخل ہو جاؤ اور کسی بات کی پرواہ نہ کرو۔ موسیٰ کا لشکر جو اتنا بڑا معجزہ دیکھ چکا ہے کہ سارے کے سارے صحیح و سالم دریا کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے، فرعون اس کے سارے ساتھی غرق ہو گئے، اس کے باوجود موسیٰ کو جواب کیا دیا کہ اے موسیٰ، ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ اِنَّا فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارِينَ، جس شہر میں داخل ہونے کے لیے آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں، اس میں بڑے مضبوط قوی ہیکل، قوی الجثہ لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک یہ فلسطینی فلسطین کے اندر موجود ہیں ہم میں جرت نہیں ہے کہ ہم اس میں داخل ہو سکیں۔ اے موسیٰ، اگر آپ کو جہاد کا اتنا ہی شوق ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اب خود چلے جائیے، اپنے رب کو لے کے چلے جائیے اور دونوں جا کر وہاں پر لڑ لیجئے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اتنا کمزور لشکر جو موسیٰ پر، سردار لشکر پر تانہ زنی کر رہا ہے، کیا یہ رقیق کمزور لشکر اس عظیم آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اس کے بعد چونکہ وقت کم ہے، میں باقی چھوڑتے ہوئے صرف جناب عیسیٰ کا لشکر کہ خود قرآن کے علاوہ انجیل نے بیان کیا کہ جناب عیسیٰ کے 11-12 حواری، کیا یہ اس قابل ہیں کہ صف کا مصداق قرار پا سکیں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہی 12 میں سے ایک وہ تھا جس نے اس جگہ کا پتہ بتا دیا جس مقام پر جناب عیسیٰ روپوش تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ جناب عیسیٰ کے لشکر کے سپاہی بھی اس قابل نہیں کہ وہ سب کا مصداق قرار پا سکیں۔ اب باقی انبیاء کا دور ختم ہوا، پیغمبر کا دور شروع ہوا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہے۔ قرآن مجید جہاں پر جنگ بدر کے اندر آنے والے شجاعوں کی تعریف کر رہا ہے، وہاں پر یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، کہ جنگ بدر میں امر حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ اے رسول جو راستے میں آپ کے ساتھ جھگڑتا ہوا چل رہا تھا، تو جو افراد اور سپاہی خود سردار لشکر پیغمبر اسلام کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہے ہوں، ایسا لشکر اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد دوسرا لشکر پیغمبر اسلام کی زندگی میں جسے قرآن نے بیان کیا، یہ جنگ احد ہے۔ جنگ احد میں بعض شجاعوں نے شجاعت کے بہترین کارنامے دکھائے، لیکن جیسے میں نے آغاز میں شروع میں عرض کیا کہ اس آیت صف میں پروردگار 2، 4، 10، 20، 40، 50 افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ پروردگار ایک ایسے لشکر کو بیان کر رہا ہے جس لشکر کی کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں آنے والا لشکر پہلے مرحلے میں اگر کامیابی ملی تو مولا متقیان اور چند افراد کی وجہ سے، لیکن دوسرے مرحلے میں جب کفار مشرکین جنگ احد میں بھاگ کھڑے ہوئے تو ایسے میں مسلمان مطمئن ہوئے۔ وہ 50 افراد جو پہاڑی درے میں ختمی مرتبت کے کہنے پر، آپ کے حکم پر وہاں پر منصوب تھے، صرف 11 افراد بچ گئے، درحالی کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہم جنگ جیتیں یا ہاریں تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اور 39 افراد نیچے اتر آئے۔ باقی افراد بھی اپنی تلواروں کو نیام میں ڈالنے کے بعد مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے، اور اس بیچ میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، ان دونوں نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جب دوبارہ حملہ کیا مسلمانوں پر، جو مطمئن تھے کہ کفار بھاگ چکے ہیں اور وہ مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، یہ اتنا اچانک حملہ تھا
کہ مسلمان اتنے گھبرا گئے کہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو گئے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور پھر مسلمان اصحاب میدان احد میں بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ استسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جا رہے تھے اور رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے۔ یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی اہل سنت کے مایہ ناز عالم، جن کا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے ہے، 1857 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی ہے، 1914 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ سیرت النبی کی پہلی 2 جلدیں لکھی، پھر ان کی وفات ہوئی اور آپ کے شاگرد سید سلمان ندوی نے اسے مکمل کیا۔ تو مولانا شبلی نعمانی جیسے محقق اہل سنت عالم نے تحریر کیا کہ جب خالد بن ولید اکرمہ بن ابی جہل نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے دوبارہ حملہ کیا تو مسلمان اس طرح سے بھاگ کھڑے ہوئے کہ پورے میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے، صرف علی ہیں، اور دوسری جانب جتنے بھی مشرکین ہیں، کفار ہیں، دشمن ہیں، سب نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام تنہا رہ گئے، صرف علی ہیں، اور آج ختمی مرتبت کا کام تمام کر دیا جائے، آپ کی چراغ حیات کو گل کر دیا جائے، آپ کی شمع حیات کو بجھا دیا جائے۔ چنانچہ چاروں طرف سے دشمن سمٹ کر ختمی مرتبت کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے اور تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کیے کہ کسی بھی طرح سے آج ختمی مرتبت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صرف علی ہیں جو مسلسل دیوانہ وار ختمی مرتبت کا طواف کر رہے ہیں، کوئی دشمن، کوئی کافر، کوئی مشرک ختمی مرتبت کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ جو دشمن پیغمبر کی طرف بڑھتا ہے، علی آگے بڑھ کر خود دفاع کر رہے ہیں، اور سر سے لے کے پاؤں تک اس جنگ میں علی ابن ابی طالب زخموں سے چور ہیں، اور مسلسل اکیلے علی کی تلوار برابر ہزاروں تلواروں سے ٹکرائے جا رہی ہے۔ بالآخر کتنی دیر ٹکراتی؟ لوہا ہے، ٹوٹ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جب جنگ پورے عروج پر تھی، علی ابن ابی طالب کی تلوار ٹوٹ گئی۔ مجھے بتائیں، بڑے سے بڑا شجاع، بڑے سے بڑا بہادر، اگر میدان جنگ میں اس کا اسلحہ خراب ہو جائے، بندوق خراب ہو جائے، تلوار ٹوٹ جائے، کیا کرے گا؟ ہمت جواب دے جائے گی، حوصلہ پست ہو جائے گا، خود کو دشمن کے حوالے کر دے گا۔ لیکن علی نے اقبال کی زبان میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دیا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تلوار ٹوٹ چکی ہے لیکن ہمت جوان ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار سے بازوں کو اپنے مکوں سے، بازوں کو اپنے ٹھڈوں سے، بازوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے اس عجیب انداز سے مقابلہ کرنا شروع کیا کہ پروردگار عالم نے جب یہ منظر دیکھا کہ ادھر میرا اکیلا شیر، وہ بھی نہتا، برابر میں دشمن کا ہزاروں کا لشکر، وہ پوری طرح اسلحہ جنگ سے لیس، تو ایسے عالم میں پروردگار نے آسمان سے ایک تلوار اتاری جس کا نام ذوالفقار تھا، اور سورہ حدید میں اس تلوار کا تعارف کروایا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ یہ کون سا لوہا ہے؟ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، پھر یہ کون سا لوہا ہے جسے پروردگار نے آسمان سے اتارا؟ یہ ذوالفقار علی ابن ابی طالب ہے۔ جیسی ذوالفقار آئی، ایک مرتبہ مولا متقیان نے ذوالفقار کے آتے ہی ایسے تابڑ توڑ، ہمت شکن، حوصلہ شکن حملے شروع کیے کہ ہزاروں دشمن میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مولا متقیان نے عہد رسول میں 83 جنگیں لڑی، اپنے عہد خلافت میں 3 جنگیں لڑی ہیں۔ ان 86 جنگوں میں علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تہید و ثنا نے کبھی کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا، لیکن یہ واحد جنگ ہے کہ مسلسل ایک مرتبہ مولا متقیان دشمن کے پیچھے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں اور سر فضا میں اڑ رہے ہیں، اور آسمان کے ملائک، آسمان کے فرشتے، آسمان کے قدسی جو آسمان کی کھڑکیاں کھول کر علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے مناظر دیکھ رہے تھے، ان کا بھی پیمانے صبر لبریز ہو گیا۔ اللہ سے اجازت مانگی اور جب اجازت ملی، جبریل آگے آگے، باقی فرشتے پیچھے پیچھے۔ ابھی یہ فرشتے زمین پر نہیں پہنچے تھے کہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ ترانے گونج اٹھے، یا علی لا فتح الا علی ولا سیفہ الا ذوالفقار۔ اے علی، آسمان کے فرشتے بھی یہ مان گئے کہ اس کائنات میں اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے، اور اگر کوئی شجاع ہے تو صرف علی ہے۔
لیکن قرآن مجید جیسے میں نے عرض کیا آیت صف میں 2 4 10 20 40 50 افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ پروردگار ایک ایسے لشکر کو بیان کر رہا ہے آیت صف میں جس پورے لشکر نے کندھے سے کندھا ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر باطل اور طاغوت کا مقابلہ کیا، اور اس لشکر کے کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کیا آپ بتائیے کہ جنگ احد میں آنے والا لشکر اس آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ وقت تمام ہوا، بس میں چند جملے اور عرض کروں۔ اس کے بعد ہے جنگ خندق، جنگ احزاب، جس سے متعلق قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ مسلسل 27 دن کے محاصرے کے بعد جب مسلمانوں نے 5.5 گز چوڑی، 5.5 گز گہری اور 5.5 میل لمبی خندق کھودی ہے، ایسے میں 10,000 کا لشکر جمع ہو کر جب حملہ آور ہو رہا تو 27 دن مسلسل محاصرہ رہا اور وہ خندق عبور نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ اس قرآن مجید بیان کر رہا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا کہ جنگ خندق، جنگ احزاب میں مسلمانوں تمہارا عالم یہ ہوا کہ تمہاری جب کفر کے لشکروں نے دائیں طرف سے بائیں طرف سے اوپر سے نیچے سے چاروں طرف سے آنا شروع کیا تو تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، تمہارے کلیجے اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک آ گئے، اور نہیں معلوم تم اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں کرنے لگ گئے۔ تو ایسا لشکر جس کی آنکھیں پتھرا جائیں اور جس کے کلیجے اچھل اچھل کر حلق تک آ جائیں اور جو اپنے پروردگار کے بارے میں بدگمانیاں کرنے شروع ہو جائیں، ایسا لشکر کم سے کم اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ اگرچہ ایک ہستی نے شجاعت کے کارنامے دکھائے، لیکن میں نے بیان کیا کہ آیت صف میں افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، لشکر کی شجاعت کو بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ خود جنگ خندق میں مسلسل 27 دن محاصرے کے بعد ان 10,000 میں سے 7 شجاع ترین افراد اس خندق کو عبور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کون؟ عمر ابن عبدود، اور جو 1000 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جو شجاعت میں اس کے ہم پلہ تھا، حاصل بن عمر بن عبدود عامری، پھر نوفل بن عبداللہ، منبع بن عثمان، حبیرہ ابن ابی وہب، اکرمہ ابن ابی جہل، یہ 7 افراد خندق عبور کر کے جب پہنچے، سب سے آگے آگے خود عمر ابن عبدود عامری، یہاں تک کہ جب اس نے چلانا شروع کیا کہ آئیں میرے مقابلے میں کسی کو بھیجا جائے، اور ختمی مرتبت کے خیمے میں ایسا سکوت تھا، سناٹا تھا، خاموشی تھی، بار بار للکار رہا تھا، یہاں تک اس کی جرت اتنی بڑی کہ آگے بڑھ کر ختمی مرتبت کے خیمے سے قریب جا پہنچا اور اس نے اپنے نیزے سے ختمی مرتبت کے خیمے کے کپڑے کو چیر دیا اور چلا کر ختمی مرتبت کے بہت قریب پہنچ کے کہنے لگا، محمد اگر کوئی اور نہیں آتا خود میرے مقابلے میں آ جائیے، مجھے مار کے خود آپ مجھے جہنم بھیج دیجئے یا میرے ہاتھوں مار کے آپ جنت میں چلے جائیے۔ اس گستاخی کے بعد ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ یہ جملہ استعمال کیا، فرمایا مل لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ میرے عزیزوں، یہاں پر ہمارے ہاں بسا اوقات ایک سیاسی دینی جماعت کے سربراہ تھے، وہ بات بات پر، اگر آپ کے حافظے میں ہو، ابھی دنیا میں نہیں رہے، بات بات پر گالی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اینکر پرسن نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ گالیاں بہت دیتے ہیں، بات بات پہ گالی دیتے ہیں، سیاسی جماعت کے سربراہ، مذہبی جماعت کے سربراہ دنیا میں نہیں رہے؟ جب اینکر پرسن نے پوچھا تو عذر گناہ بدترس گناہ، کیا جواب دیا؟ کہ جب اللہ قرآن میں گالیاں دیتا ہے، جب خود امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت نے گالی دی ہے تو ہم کیوں نہیں گالی دے سکتے؟ اینکر پرسن نے پوچھا کہ بتائیں پیغمبر نے کب گالی دی؟ تو کہا کہ جنگ خندق میں جب عمر ابن عبدود عامری نے ختمی مرتبت کے خیمے کی ردا کو اپنے نیزے سے چیرا تو پیغمبر اسلام نے گالی دی؟ نہ، پیغمبر اسلام نے گالی نہیں دی ہے۔ اے پیغمبر اسلام سے متعلق ایسا تصور کرنا گناہ ہے، وہ ذات کے پوری زندگی جن کی زبان سے ایک رقیق ترین لفظ ادا نہیں ہوا، کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اکرام اسلام کی صاحب خلق عظیم کی زبان اطہر سے گالی جاری ہو جائے؟ پہلے سمجھنا ہے کہ گالی کسے کہتے ہیں۔ گالی جب انسان مغلوب الغضب ہوتا ہے اور اسے زمام عقل کے ہاتھ سے، اختیار سے، جب اس کی قوت غضبیہ خارج ہو جاتی ہے اور وہ قوت غضب کے ہاتھوں مجبور ہو کر اول فول باتیں کرتا ہے، لا یعنی گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، ہاتھ چل بے قابو ہو جاتے ہیں، زبان سے ایسی بات کہتا ہے کہ تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ گالی کیا ہے؟ گالی آتش غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ اول فول لا یعنی الفاظ ہیں۔ ختمی مرتبت حکیم امت اسلامی، عقل کل، مجسم عقل، سراپا عقل، وہ ذات کی جن کی زبان وحی الہی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی ہے، کیسے تصور کیا جا سکے کہ آپ گالی دے رہے تھے؟ نہ، توجہ، ختمی مرتبت گالی نہیں دے رہے تھے بلکہ ختمی مرتبت سامنے آنے والے اس بدترین دشمن کی حقیقت کو آشکار کر رہے تھے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھا رہے تھے اور پیغام دے رہے تھے کہ جان لو اگر کوئی شخص اتنا گستاخ ہو جائے کہ وہ ختمی مرتبت کے دروازے تک پہنچ جائے
اور اس دروازے کی حرمت کو پائمال کر دے اور اپنی زبان کو اس دروازے پر بلند کرے، خبردار اس کی ظاہری کھال پر نہ جانا، اس کی انسانی جلد پر نہ جانا، اس کی انسانی چمڑی پر نہ جانا۔ یہ بظاہر انسان ہے، دیکھنے میں انسان ہے، لیکن حقیقت میں کتا ہے۔ اگر کوئی رسول کے دروازے پر گستاخی کرے وہ بھی دیکھنے میں انسان، حقیقت میں کتا ہے، اور اگر کوئی بطول کے دروازے پر گستاخی کرے وہ بھی حقیقت میں کتا ہے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ یہاں تک کہ کون اٹھا، جیسی قرآن مجید نے بیان فرمایا، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا۔ اکیلے علی اٹھے اور جا کر عمرو بن عبد الواد عامری کا کام تمام کیا، پھر اس کا بیٹا، یہ 7 افراد خود دیکھیں کتنے شجاع تھے، جو اتنی بڑی خندق کو عبور کر کے، کتنا دل ہے، شجاعت قوت قلب کے اظہار کا نام ہے۔ یہ 7 افراد خندق عبور کر کے آئے۔ سب سے پہلے عمرو بن عبد الواد عامری مولى متقیہ نے اسے قتل کیا۔ اس کا بیٹا اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے آگے بڑھا، حسن بن عمرو بن عبد الواد عامری، مولى متقیہ نے اسے بھی حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور اگلے ہی لمحے اسے بھی اس کے باپ کے پاس پہنچا دیا۔ پھر نوفل بن عبداللہ یہ بھاگ کھڑا ہوا، زرار بن خطاب فہری، حبیرہ ابن ابی وہب، اکرمہ بن ابی جہل یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ منبع بن عثمان آگے بڑھ رہا تھا جب مولى متقیان حسن بن عمرو بن عبد الواد عامری کے ساتھ لڑ رہے تھے، اس نے دور سے مولا پر حملہ آور ہونا چاہا۔ حضرت نے ادھر ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے، دوسری جانب اس کی طرف نیزہ پھینکا، اس کا کام وہی تمام ہو گیا۔ یہ 3 مرے، باقی 4 بھاگ کھڑے ہوئے، اور جو بھاگ رہے تھے ان میں سے نوفل بن عبداللہ جیسی بھاگ رہا تھا یہ خندق میں گر گیا، اور جب خندق میں گرا، آپ جا کے تمام تاریخوں کا مطالعہ کیجئے، امام شمس الدین ذہبی نے جو تاریخ اسلام میں تحریر کیا، حتی ابن خلدون نے، یعقوبی نے، مسعودی نے، طبری نے، سب مورخین نے لکھا جیسے یہ خندق کے اندر گرا تو اوپر سے مسلمانوں نے، جو کہ 800 مسلمان اوپر تھے، 8 چوکیاں تھیں، ہر چوکی پر 50 مہاجر، 50 انصار۔ ان 7 افراد کی شجاعت کو دیکھیے کہ 800 افراد کے حصار کو توڑ کر اتنی بڑی خندق کو عبور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن نوفل بن عبداللہ جب خندق میں جا گرا تو اوپر سے یہ 800 افراد پتھر پھینک رہے ہیں، سنگ باری کر رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یوں ذلت سے نہ مارو، یا خود نیچے آ جاؤ یا مجھے باہر نکالو، میں لڑ کر مرنا چاہتا ہوں۔ لیکن 800 سپاہیوں میں جرت نہیں ہے کہ وہ خندق میں اتر کر اس سے مقابلہ کریں۔ علی ابن ابی طالب ختمی مرتبت کے خیمے سے قریب پہنچ چکے تھے، جب اس کے چلانے کی آواز سنی، پوچھا کیا ہوا؟ بتایا گیا نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا ہے حضرت، اور مبارزہ طلب کر رہا ہے۔ حضرت وہیں سے پلٹے، اور پلٹنے کے بعد ایک مرتبہ خندق میں کودے، اور کودنے کے بعد کہا اے نوفل مجھ پر وار کر کے اگر خود کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ۔ اس نے وار کیا، مولى متقیان نے اس کے وار کو رد کیا، اور پھر پلٹ کر ایک ایسا وار کیا کہ اسے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ یہ 4 افراد علی کے ہاتھ سے مارے گئے، باقی جو 3 بچے ہیں وہ بھاگے اور بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ ان میں سے ایک زرار بن خطاب فہری جو بھاگنے والوں میں سب سے پیچھے تھا، اور کسی نے جب دیکھا کہ جب 4 علی کے ہاتھ سے مرے، چلے ہم بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، ایک کو ہم بھی مار لیں تاکہ کہنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہماری بھی شمولیت ہے، ہم بھی فاتح ہیں جنگ خندق، جنگ احزاب کے۔ یہ جا کے تاریخوں کا مطالعہ کیجئے تو ایک صاحب پیچھے دوڑے۔ میں نے جتنا تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، کسی ایک دشمن کے بدن پر کوئی خراش تک نہیں آئی اس فرد کے ہاتھ سے، لیکن سوچا بھاگ رہا ہے تو اچھڑتا ہوا وار کریں گے، اس کو گرا کر قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، یوں میں بھی کہہ سکوں گا ایک کو میں نے مارا۔ لیکن جیسے ہی بھاگنا شروع کیا، زرار بن خطاب فہری کے عقب میں تعاقب کیا، اس نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی تو سوچا علی کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ بھاگنے والے کا پیچھا کرے، اس سے کہ جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے وہ بالفاظ دیگر علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اور علی ایسا کریم ہے کہ جو کسی دشمن کو بھی محروم نہیں کرتا۔ یہ تاریخ ہے۔ خود مولى متقیان سے ایک مرتبہ جب جنگ پورے عروج پر تھی اور جیسے ایک کافر کو قتل کرنے لگے تو ایک مرتبہ اس کافر نے کہا ابو الحسن علی ابن ابی طالب، میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی آپ سے کچھ مانگے تو آپ انکار نہیں کرتے۔ فرمایا تم نے صحیح سنا ہے، کہا پھر یہ تلوار مجھے دے دیجئے۔ مولى متقیان نے اپنی تلوار اس کی طرف بڑھائی، اب اپنی تلوار بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ مولى متقیان کی تلوار اٹھا کر کہنے لگا علی بتائیں اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ علی مسکرائے، فرمایا وہی جس نے ابھی تک تمہیں مجھ سے بچا رکھا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی شجاعت شمشیر کے رہینے منت نہیں ہے، اور اسی لیے زرار بن خطاب فہری کو خیال آیا یہ علی کا مزاج نہیں کہ وہ بھاگنے والے کا پیچھا کریں، میرے پیچھے کون آ رہا ہے صرف دیکھنے کے لیے۔ زرار مڑا، اور جب مڑا تو پیچھے جو بھاگ رہا تھا اس نے محسوس کیا یہ تو جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا، یہاں مجھے کون چھڑائے گا، کون بچائے گا۔ واپس گھوڑے کو موڑا، دوڑتا ہوا ختمی مرتبت کے خیمے تک پہنچا، اور زرار نے آواز دی یاد رکھنا آج میں نے تمہاری زندگی بخش دی۔ اور یہی شخص جب بعد میں حکمران بنا تو زرار بن خطاب فہری نے یاد
یاد دلایا، یاد ہے فلاں دن میری وجہ سے تمہاری جان بچ گئی تھی، اس لیے آج تو خلیفہ بننے میں کامیاب ہوا۔ کیا کردار ہے مسلمانوں کی شمولیت کے ساتھ تک ہے؟ جنگ خندق علی کی وجہ سے فتح ہوئی ہے، وقت تمام ہوا، اس میں باقی جنگوں کا احوال چھوڑ رہا ہوں، جہاں تک کہ جنگ حنین جس کے بارے میں قرآن مجید فرما رہے کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ جنگ حنین کے دن مسلمانوں تمہیں تمہاری کثرت پر ناز ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کفار نے حملہ کیا تو قرآن بیان فرما رہے کہ مسلمان اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ انہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بس بات تمام ہوئی، اب پیغمبر کا دور ختم ہوا، علی کا دور شروع ہوا۔ کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں کہ وہ آئے سب کا کردار مصداق قرار پا سکے؟ آپ جانتے ہیں کہ جنگ صفین میں جب قرآن مجید کو نیزوں پہ بلند کیا گیا تو علی کی فوج کا بڑا حصہ خود مولا متقیان کے خلاف ہو گیا اور کہا کہ علی آپ جنگ بند کریں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس کا مطلب ایسا بے بصیرت اور بے معرفت لشکر کبھی بھی آئے سب کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیا امام حسن مجتبی کی سپاہی اس قابل ہیں؟ آپ جانتے کہ 7 مہینے 25 دن آپ کا عہد خلافت ہے، اور پھر صحابات کے مقام پر جب حاکم شام کے ساتھ جنگ چل رہی تھی تو ایسے میں امام حسن مجتبی کے سپاہیوں نے، جرنیلوں نے حاکم شام کو خط تحریر کیے کہ بتاؤ زندہ حالت میں حسن مجتبی پہنچائیں یا گرفتار کر کے پہنچائیں یا کٹا ہوا سر تمہارے پاس بھیجیں۔ یہاں تک کہ آپ کے قریبی بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والا عبید اللہ ابن عباس وہ بھی 10 لاکھ درہم لے کر حاکم شام کے آگے بک گیا۔ امام حسن مجتبی صحابات کے مقام پر نماز عشاء ادا کر رہے تھے اور آپ کے اپنے ساتھیوں میں سے ایک نے آپ کی رانی مطہر کو خون زہر آلود خنجر کے ساتھ زخمی کر دیا۔ امام حسن مجتبی کو اپنے قریبی ترین افراد یہاں تک کہ سلیمان ابن سرد خزائی السلام علیکہ یا مذل المومنین کہہ کے خطاب کرتے تھے، سلام وہاں پر مومنوں کو ذلیل کرنے والے، کہ انہوں نے سلو کی حکمت کو نہیں سمجھا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسن مجتبی کے لشکر کے سپاہی وہ بھی اس قابل نہیں کہ صف کا مصداق قرار پا سکے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو صف کا مصداق کہاں سے ملتا؟ یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی لاج رکھ لی، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی عزت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی حرمت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی صداقت کو بچا لیا۔ کہ کربلا میں 72 سپاہی آئے، مختلف قوموں سے تھے، مختلف نسلوں سے تھے، آقا بھی تھے، غلام بھی تھے، حبشی بھی تھے، غیر حبشی بھی تھے، سن و سال کبیر میں فرق تھا، لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا؟ مجھے بتائیں اس لشکر کے سب سے کم سن سپاہی کی عمر کتنی ہے؟ 6 ماہ، جس کی زندگی میں سال کا لفظ بھی وجود نہیں رکھتا ہے۔ اس 6 مہینے کے سپاہی نے بھی اگر تیر کھایا تو مسکرا کر موت کا استقبال کیا کہ دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن میرے اندر بھی تمہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ مورخ کے قلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ حسین کے لشکر کا تعارف پیش کر سکتا، اس لیے خود حسین ابن علی نے اپنے لشکر کا، اپنی سپاہ کا تعارف پیش کیا۔ کب؟ شب عاشور، وہ مرحلہ کہ جب آقا حسین ابن علی نے سب کو جمع کیا اور فرمایا جاؤ میں راضی، میرے جد رسول اللہ راضی، میری ماں فاطمہ زہرا راضی۔ اب مجھے بتائیں کیا کوئی ایک فرد اٹھا؟ کوئی نہیں اٹھا۔ اب ممکن ہے مورخ یہ تجزیہ پیش کرے کہ اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ جتنے بیٹھے تھے سب کے سب حسین ابن علی کو وارث جنت، مالک جنت، سردار جنت سمجھتے تھے، اگر اٹھے تو یقینی جنت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس لیے حسین ابن علی نے دوسری ضمانت جاری فرمائی، فرمایا جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون جنت کی ضمانت دے رہا ہے؟ کوئی مولوی جنت کی ضمانت دے رہا ہے؟ کوئی مفتی جنت کی ضمانت دے رہا ہے؟ کوئی 2 رکعتی ملا جس کا اپنا جنت میں جانا مشکوک ہے؟ نا، وارث جنت، سردار جنت، مالک جنت حسین ابن علی جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ کیا کوئی ایک فرد اٹھا؟ کوئی نہیں اٹھا۔ اب ممکن ہے کہ مورخ تجزیہ پیش کرے کہ اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ کس طرح سے حسین ابن علی جب دیکھ رہے ہیں تو انہیں دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب عجیب کام کیا، آقا نے فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ خیمہ کو گل کر دیجئے۔ علی اکبر چراغ خیمہ بجھا دیجئے۔ چراغ خیمہ بجھا، ایک چراغ بجھا، 72 چراغ جل اٹھے، اور حسین ابن علی کے خیمے سے ایک مرتبہ گریے کی آواز بلند ہوئی ہے، اور سب سے پہلے جو صحابی رسول اٹھے، پیغمبر اسلام کے 75 سالہ صحابی جناب حبیب ابن مظاہر اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے فرزند رسول آپ فرما رہے کہ ہم چلے جائیں، اگر آج آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں قیامت کے دن آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ فرمایا جزاکم اللہ عنی خیر الجزا۔ اور اس کے بعد پھر عابس ابن شبیب شاکری اٹھے، اور اس سے پہلے زہیر ابن قین بجلی امام حسین کے دائیں بازو کی میمنہ کے سربراہ یہ اٹھے اور عرض کیا فرزند رسول یہ دنیا فانی ہے، اور فرزند رسول ہم نے بھی بہت جلدی مر جانا ہے، لیکن فرض کر لیا جائے کہ اگر یہ جہان ابدی ہے اور یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ہم اس جہان میں ہمیشہ رہیں گے، تب بھی ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں پر قربان کر دیں گے۔
اور اس کے بعد عابس ابن شبیب شاکری اٹھے اور عرض کیا فرزند رسول اگر مجھے تیر و تبر و نیزہ و شمشیر کے ساتھ زخم لگا لگا کر اس طرح سے قتل کیا جائے کہ میرا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے اور پھر ان ٹکڑوں کو جمع کر کے جلا دیا جائے اور جلانے کے بعد راکھ کو فضا میں اڑا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے پھر زندہ کیا جائے, تب بھی میری ایک خواہش ہوگی کہ میں اپنی جان کو آپ کے قدموں پر قربان کر دوں. وقت تمام ہوا تو بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد جناب سعید بن عبداللہ حنفی, میں جب بھی کربلا کا مطالعہ کرتا ہوں, تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں, مجھے سعید کے اس جملے کا کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا جو شب عاشور آقا حسین کی بارگاہ میں عرض کیا. ایک مرتبہ سعید بن عبداللہ حنفی اٹھے, عرض کیا فرزند رسول حسین ابن علی آپ فرما رہے ہم چلے جائیں, ہم چلے جاتے ہیں, اگر آپ ہمیں ایک بات کا جواب دے دیجئے کہ جن افراد کو ان کی ماؤں نے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا وہ آپ کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں. جس کے بعد آقا حسین ابن علی کی زبان سے جملے جاری ہوئے, انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی, کہ جب کوئی انسان گفتگو کرتا ہے دیکھیے اس کا دائرہ نظر کہاں تک ہے. میں اور آپ اگر ایک بات کریں گے ہمارے مد نظر 10 20 40 50 سال کی تاریخ ہوگی, لیکن جب حسین ابن علی یہ فرمائے کہ میرے علم میں نہیں کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ آدم سے لے کے محمد تک سارے نبیوں کے صحابہ اور علی اور امام حسن مجتبی سب کے صحابہ آپ کے مد نظر ہیں. میں جاہل ہوں, طالب علم ہوں, بات کو پھیلا دیا ہے, عالم بات کو سمیٹنے کا ہنر جانتا ہے. کسی نے مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب سے استفسار کیا کہ بلا بتائیں اصحاب رسول اور اصحاب حسین میں کیا فرق تھا؟ کہ کوئی فرق نہیں تھا, کوئی فرق نہیں تھا, بس ایک فرق تھا. کہ کون سا فرق؟ فرمایا ایک لفظ کا فرق تھا. کہ کیسا لفظ؟ فرمایا آؤ اور جاؤ. کہ یہ کیسا فرق ہوا؟ فرمایا کہ پیغمبر اسلام 9 سالوں میں 83 جنگوں میں کہتے رہے آؤ, کوئی نہیں آیا. حسین ساری رات چراغ بجھا کے کہتے رہے جاؤ, کوئی نہیں اٹھا. اس لیے جوش ملی آبادی شبیر حسن خان نے یہ کہا کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں, ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. یہ کربلا کی ابدیت کا راز ہے کہ حسین ابن علی اگر ان 72 میں ایک بھی جاہل, ایک بھی غیر ذمہ دار, ایک بھی جلد باز, ایک بھی بزدل کو شامل کر لیتے تو کربلا کبھی بھی تاریخ انسانی میں ابدی حیثیت اختیار نہ کر سکتی. بس یہ 72 انہی میں سے بس میں سعید بن عبداللہ حنفی کی بات کروں. یہ سعید بن عبداللہ حنفی جنہوں نے 6500 کلومیٹر کا سفر طے کیا, 15 رمضان کو قیس ابن مسار سیداوی کے ہمراہ یہ مکہ پہنچے, اہل کوفہ کا 18,000 خطوط لے کر امام حسین کے پاس, اور پھر وہاں سے جناب مسلم ابن عقیل کو ساتھ لیا, مدینہ سے ہوتے پھر واپس کوفہ آئے, اور تیسری مرتبہ پھر 300 فرسخ طے کیے آپ نے, جناب مسلم کا خط لے کے امام حسین کے پاس گئے, اور چوتھی مرتبہ پھر مکہ سے دوبارہ کوفہ آئے. یہ 1200 فرسخ کتنا بنتا ہے؟ 6500 کلومیٹر. گھوڑے کی پشت پر سفر کیا, اتنا مشکل سفر تھا کہ آپ کے باقی سارے ساتھی سفر میں شہید ہو گئے, صحرا کی صعوبتوں کو برداشت نہ کر سکے. یہ 6500 کلومیٹر کا سفر کرنے والے 3 دن 3 راتوں کو بھوکے اور پیاسے, اور شب عاشور ساری رات جا کر امام حسین کے خیام کے سامنے خندق کھودتے رہے, اور جو وقت بچا باقی اصحاب کے ساتھ جھاڑیاں کاٹ کے خندق کو جھاڑیوں سے بھرا, تاکہ روز عاشور امام حسین کی شہادت سے پہلے جب آقا رخصت آخر کے موقع پر جائیں ان جھاڑیوں کو آگ لگا دیں, تاکہ جب دشمن حملہ آور ہو تو اس سے پہلے بیویوں کو سنبھلنے کا موقع مل جائے. اتنے تھکے ہوئے سعید بن عبداللہ حنفی اور روز عاشور جب ابو سمامہ ساعدی صحابی حسین نے عرض کیا فرزند رسول نماز کا وقت ہو گیا, جی چاہتے کہ آپ کی اقتداء میں آخری نماز ادا کریں, تو امام نے جناب حبیب ابن مظاہر کو اور زہیر ابن قین بجلی سے فرمایا جاؤ عمر ابن سعد سے بات کرو اور اس سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دی جائے تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں. جس کے جواب میں عمر ابن سعد نے کہا کہ حسین سے کہو تمہاری نماز قبول نہیں کہ تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. اب امام حسین نے اپنی نماز کی حفاظت کا انتظام کیا, آدھے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے, باقی آدھی انہوں نے سب بنا کر امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی, اور 2 صحابی جو مسلسل حالت نماز میں امام حسین کے سامنے کھڑے تھے, ایک آپ کی میمنہ کے سربراہ زہیر ابن قین بجلی, اور دوسرے سعید بن عبداللہ حنفی جو میں نے تاریخوں میں پڑھا ہے, جناب زہیر ابن قین بجلی کو 7 تیر لگے اور وہ محفوظ رہے, بچ گئے, لیکن جناب سعید بن عبداللہ حنفی کو 170 تیر لگے. اب آپ مجھے بتائیے انسان کی موت کے لیے کتنے تیر کافی ہیں؟ 2 3 5 7, لیکن پھر بتائیں کہ 170 تیر کھانے کے باوجود سعید بن عبداللہ حنفی کیسے زندہ ہیں, استوار کھڑے ہیں. صرف عشق حسین میں اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر اگر میں گر گیا تو کوئی تیر یوسف فاطمہ کو لگ جائے گا,
اس لیے برابر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہے اور تیر سہتے رہے. اور جیسے ہی امام حسین نے ایک مرتبہ نماز کے آخر میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب سعید گرے اور گرتے ہوئے کہا وعلیک السلام یا ابا عبداللہ الحسین. کہاں گرے؟ زمین پر. نہ، مقتل نگاروں نے لکھا اتنے تیر لگ چکے تھے کہ آپ کا لاشا زمین پر نہیں گرا، تیروں پر معلق ہو گیا، اور گرنے کی وجہ سے تیر مزید آپ کے جسم میں اتر گئے اور اب آخری سانسیں چل رہی ہیں. اور سعید بن عبداللہ حنفی نے روک کیا آقا حسین کی طرف اور یہ جملہ کہا اوفیت یا ابا عبداللہ، اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ اے حسین ابن علی کیا میں نے حق ادا کیا؟ ایک مرتبہ لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا یا سعیدو انت امامی فی الجنہ، تو جنت میں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرے. بس میں نے گفتگو تمام کر دی، بس آخری 2 جملے ادا کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. یہ جملہ روز عاشور سعید بن عبداللہ حنفی نے امام حسین سے پوچھا اوفیت یا ابا عبداللہ، بے نہیں یہی جملہ اسی فوج کے سپہ سالار کی ماں نے امام سجاد سے پوچھا. جب اسیروں کا قافلہ پلٹ کر واپس مدینے پہنچا تو جناب ام البنین نے اپنے پوتے فضل کی انگلی پکڑ کر اس کاروان کا استقبال کیا اور سلام کرنے کے بعد جناب ام البنین نے جو پہلی بات پوچھی سید سجاد سے، کہا سید سجاد میرا دل تڑپ رہا ہے، بس اتنا بتائیں کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی؟ امام سجاد زار زار رونے لگ گئے. فرمائے ام البنین آپ نے وہ بات پوچھی جس نے میرے دل کو رلا دیا. کہا ام البنین ایک بات سنیں پھر خود دیکھیں میرے بابا حسین نے آپ کے بیٹے عباس کو کس لمحے یاد کیا. کہا بیٹا سجاد بتائیے. ایک مرتبہ امام سجاد نے فرمایا جناب ام البنین جب ہمیں اسیر کر کے کربلا سے شام لے کے جا رہے تھے تو راستے میں عمر ابن سعد کی سواری میری سواری کے قریب چل رہی تھی اور ایک مرتبہ اثناء سفر میں عمر ابن سعد نے میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذوالجوشن کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سے میرے بابا حسین کے قتل کی کیفیت پوچھی کہ بتا شمر جب تو حسین کو قتل کر رہا تھا تب حسین کی حالت کیا تھی؟ تب حسین کی حالت کیا تھی؟ کہا میں جب قتل حسین کے ارادے سے اس نشیب کی طرف بڑھا تو حسین ابن علی قبضہ شمشیر پر اپنی پیشانی ٹیکے ہوئے خدا سے ہم کلام تھے اور حسین یہ کہہ رہے تھے ترکت الخلق ترن فی ہواک، پروردگار ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، پروردگار بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تیری زیارت کر سکوں. پروردگار اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی. پروردگار تو مخفی کب تھا کہ حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے. پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. کہ یہ جملے میں سن رہا تھا یہاں تک کہ میں قتل حسین کے ارادے سے آگے بڑھا. مجھے معاف کیجئے گا یہ مقتل کے جملے خود شمر کہتا ہے میں نے حسین ابن علی کو آگے بڑھ کر کندھوں سے دھکا دیا. حسین پشت کے بعد زمین پر گرے، میں آگے بڑھ کر حسین ابن علی کے سینے پر سوار ہوا. حسین نے آنکھیں کھول کر میری جانب دیکھا، مجھ سے کہا شمر بڑی اونچی جگہ بیٹھا ہے، شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے. اے شمر بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے، میرے قمیص کے بٹن کھول دیتے تھے، مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، میری گردن کے بوسے لیتے تھے، میرے لب و رخسار کو چومتے تھے. تب ایک مرتبہ میرے نانا رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کا قیافہ خنزیر جیسا ہوگا، جو ولد الزنا ہوگا. فرمایا شمر میں ساری علامات تمہارے چہرے پر دیکھ رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا. شمر کہتے ہیں عمر ابن سعد جیسی میں نے حسین ابن علی کے یہ جملے سنے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے میں نے حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیے. کہ میں تماچے مار رہا تھا اسی اثناء میں حسین کی چھوٹی بچی مقتل میں پہنچی. اب میرے سینے میں سکت نہیں میں اس مرحلے کو بیان کر سکوں. بس جتنی دیر میں شمر کہتا ہے میں نے اس بچی کو باپ سے الگ کیا، اتنی دیر میں حسین نے اپنی قوت کو جمع کیا اور سر سجدے میں رکھا. اور جب حسین نے سر سجدے میں رکھا تو یہ ذکر پڑا رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. حسین نے ذکر پڑا، میں نے ضرب ماری. حسین نے دوبارہ ذکر پڑا یہاں تک کہ میں ضربیں مارتا رہا. حسین یہ ذکر پڑھتے رہے اور جب میں نے 13ویں ضرب ماری اور حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا، اب جو میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، میں نے حسین کا سر اٹھایا
میں نے دیکھا ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں، ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے۔ میں نے سوچا اب حسین کیا پڑھ رہا ہے، کون سا ذکر کر رہا ہے؟ حسین کی آواز نحیف تھی۔ میں اپنے کان حسین کے کٹے ہوئے لبوں سے قریب لے کر گیا تو مسلسل ایک ہی آواز آ رہی تھی، عباس عباس۔